ان کے بارے میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ دا مین سروڈ آرمی بڑے اچھے طریقے سے ایز این ایڈوکیٹ آپ نے سرو کیا. آرمی کو کیوں چھوڑا؟ کیونکہ جب ہم حلف نامے کی بات کرتے ہیں تو حلف نامے کا مقصد ہوتا ہے کہ ایسی دستاویز جس میں آپ قرآن کو ضامن بنا کے حلف دیتے ہیں کہ میں جو کہوں گا سچ کہوں گا اور سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا. اور یہ جو لاسٹ اینڈ مسنگ پرسنس کے حوالے سے جناب پرویز مشرف صاحب کے دور میں جو ڈیوٹی ان کو سونپی گئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ میں حلفیہ بیان غلط بات پہ نہیں دوں گا. یہاں سے آ کے انہوں نے آرمی کو چھوڑا تھا. جناب السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ ویلکم ٹو السلام شو. علیکم جی، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ جی سر اللہ کا بہت شکر ہے، آپ کا بہت شکریہ. رات کے اس پچھلے پہر میں آپ میرے ساتھ شامل ہوئے اور یقیناً لک فارورڈ کہ آپ سے اس ٹاپک پہ بات ٹھیک ہے. کی جا سکے. سر پرویز مشرف صاحب، آف کورس انا للہ و انا الیہ راجعون، ہر شخص ہر چیز جو اللہ کی طرف سے ہے، ہر چیز کو اللہ کی جانب لوٹ جانا ہے. واحد نام ہے اللہ کا جو ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا. پاکستان کے حوالے سے اور جناب پرویز مشرف صاحب کے مختلف کیسز کو، جس میں آپ نے ذکر کیا تھا کہ ان کی اراضی بھی ہیں، ان کی پلاٹس بھی ہیں، ان کے فارم ہاؤسز بھی ہیں اور بے شمار جائیداد ہے. پہلی بات تو یہ کہ اتنی جائیداد ہو کیسے گئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کو لک آفٹر کر رہے تھے، سچائی کی تلاش میں تھے، مگر جنو صاحب کی وفات کے بعد انہوں نے سیلف امپوزڈ اپنے پہ جو ٹائم گزارا، باہر پاکستان سے باہر گزارا، مگر ان کی باڈی پاکستان آئی بھی، جہاں ان کی تدفین تھی وہاں تدفین بھی ہوئی، ان کو پورا آنر بھی دیا گیا. آپ کیا فرمائیں گے اس تمام کے بارے میں؟ بات دراصل یہ ہے کہ جنرل پرویز مشرف صاحب اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اب وہ اپنے اعمال کے ساتھ اللہ رب العزت کے پاس پیش ہو چکے ہیں، اور دیکھا جائے تو بھئی یہی ہونا تھا کہ وہ فوت ہو گئے، اور یہ ان کی، میں سمجھتا ہوں کہ فیملی کا حق تھا. اور ہر آدمی کا یہ حق ہے کہ وہ اپنی مرضی، اگر اس کی خواہش ہے کسی جگہ دفن ہونا تو وہاں سے دفن ہونا چاہیے. ان کی فیملی کی خواہش تھی کہ ہم پرویز مشرف صاحب کو پاکستان میں لے آئیں گے اور پاکستان میں تدفین کریں گے. دیٹس آل. ہونا بھی یہی چاہیے تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اگر کوئی ان کا نماز جنازہ اٹینڈ کرنا چاہتا تو وہ جا کر اٹینڈ کر لیتا جیسے ہوتا ہے. لیکن یہاں یہ ہوا کہ پرویز مشرف صاحب کے بارے میں ایک اطلاع آ گئی کہ جی ان کو ہم سٹیٹ فیونرل دے رہے ہیں. بھائی یہ آپ نے کس قانون کے تحت سٹیٹ فیونرل دے دیا، اور یہ کس طرف سے آیا؟ یہ سٹیٹ فیونرل تو فیڈرل گورنمنٹ اناؤنس کر سکتی ہے کہ جی ہم کسی آدمی کو سٹیٹ فیونرل دینا چاہتے ہیں. پھر فیڈرل گورنمنٹ کے یا تو وزیر اعظم خود شریک ہوتے ہیں یا وفاقی وزراء آتے ہیں، اور پھر تینوں سروسز چیف بھی شامل ہوتے ہیں. یہ ہمارے سامنے ہوا. عبدالسعد احدی صاحب دنیا سے رخصت ہو گئے اور حکومت پاکستان نے فیصلہ کیا کہ ان کو ہم دیں گے، سٹیٹ فیونرل دیں گے. ویری سیڈ. لیکن جی اور سر. اس سٹیٹ فیونرل ان کو دیا گیا عبدالسعد احدی صاحب کو. لیکن یہ میرا سوال ہے کہ نہ یا تو فیڈرل گورنمنٹ نے اناؤنس کیا کہ ہم سٹیٹ فیونرل دے رہے ہیں، یہ تو آرمی کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آئی کہ جی ہم ان کو سٹیٹ فیونرل دے رہے ہیں. لوگ پہلے ہی پاکستان کے اندر کہتے ہیں کہ آرمی از اے اسٹیٹ ود ان اے اسٹیٹ. یہ فرسٹ ٹائم ہوا کہ آرمی نے خود ہی ڈکلیئر کیا کہ وی آر اسٹیٹ اور وی ہیو ڈیسائیڈڈ ٹو گیو ہم دی اسٹیٹ فیونرل. یہ کس کیپیسٹی میں آپ نے دیا؟ اور وہ ہم نے دیکھا کہ جنرل صاحب شمشاد صاحب جو چیئرمین جوائنٹ اسٹاف کمیٹی ہیں، ہی اٹینڈڈ دی نماز جنازہ ان یونیفارم میں، وہ تشریف لائے اور ہمارے پیسوں سے ان ٹکٹوں پر، اور اس کے بعد انہوں نے یقیناً ٹی اے ڈی اے بھی لیا ہوگا اور بھی افسرز کو ساتھ لے کر آئے اور وہاں نماز جنازہ ادا کی گئی. یہ میں سمجھتا ہوں وہ آدمی جو کنوکٹ تھا، جس کے بارے میں سپریم کورٹ نے یہ لکھا کہ پرویز مشرف صاحب جو ہیں، میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر آپ کی آواز بہت اچھی آ رہی ہے. جی سر. اچھا. تو جس کے بارے میں سپریم کورٹ نے یہ ویو دیا کہ پرویز مشرف نے 2 دفعہ آئین توڑا ہے، ہی شوڈ بی ٹرائیڈ انڈر آرٹیکل 6. اور اس سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد وہ ٹریبونل بنا جس نے پرویز مشرف صاحب کو سزا سنائی. اور اس سزا کے بعد پرویز مشرف صاحب اس سزا کو سپریم کورٹ میں چیلنج بھی کر سکتے تھے، وہ انہیں چیلنج نہیں کی، کیونکہ چیلنج کرنے کے لیے شرط یہ تھی ان کو پاکستان میں آنا پڑنا تھا. وہ پاکستان میں آنا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ ڈیتھ کے بعد تو آپ کو ڈیتھ سیل میں رکھا جاتا ہے نا. وہ اس لیے اوائڈ کیا اور وہ باہر ہی رہے. ایک آدمی جس کو ہائی ٹریزن آرٹیکل 6 کے تحت سپریم کورٹ کی انسٹرکشن پہ ڈیتھ پینلٹی دے دی، اناؤنس سنا دی گئی، آپ کس طرح، کس کیپیسٹی میں اس کو اسٹیٹ فیونرل دے سکتے ہیں؟ اور ہاؤ دی آرمی کین ڈیسائیڈ کہ وی ہیو ڈیسائیڈڈ ٹو گیو ہم دی اسٹیٹ فیونرل.
آرمی از ناٹ اے اسٹیٹ ایٹ آل. فیڈرل گورنمنٹ نے تو اناؤنس ہی نہیں کہ کوئی فیڈرل منسٹر بھی شریک نہیں ہوا, یہاں تک گورنر بھی نہیں شریک ہوئے. ہاں 13 مئی کو جب ادھر کراچی کے اندر جب فائرنگ ہوئی اور بے شمار لوگ شہید ہو گئے, ایم کیو ایم ایک ہماری ہندوستانی تنظیم اس میں شامل تھی, اس کے اندر جو قاتل گروہ تھا اس کے کچھ وزراء جو تھے انہوں نے اس کے اندر وہ شریک ہوئے, جناب ایم کیو ایم کے لوگ, جو مشرف صاحب کی اپنی پارٹی تھی. اور یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ جو این آر او تھا وہ صرف زرداری صاحب کو نہیں ملا تھا, این آر او ایم کیو ایم کو بھی ملا تھا, اور ایم کیو ایم کے بھی بے شمار لوگ جو تھے ان کو انہوں نے این آر او دے دیا, اور وہ 6000 کے قریب کنوکٹ تھے جو رہا ہو گئے عدالتوں سے, اور وہ آج بھی کراچی کا لا اینڈ آرڈر سچویشن از ان دی سیم مینر. تو یہ وہ مسائل آپ اس نے, اور انہوں نے نماز جنازہ اٹینڈ کی. اور باقی جو ریٹائرڈ جو لوگ تھے جنرلز, وہ پرسنل کیپیسٹی میں اٹینڈ کر سکتے تھے, لیکن دے آل ور دی بینیفیشریز. یہ وہ بینیفیشریز تھے جن کو پرویز مشرف صاحب کی طرف سے بے شمار پلاٹ دیے, اور نتیجتاً یہ نکلا کہ ان پلاٹوں کی وجہ وہ بینیفیشریز وہ نماز جنازہ میں شریک ہوئے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اس کو اسٹیٹ فیونرل نہیں دینا چاہیے تھا. ٹھیک ہے ان کی ڈیتھ ہو گئی, اور جیسے عام کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, آپ نے کس کیپیسٹی میں ان کو اسٹیٹ فیونرل دیا, اور کس کیپیسٹی میں آپ ان کو پاکستان میں اس طریقے سے لے کر آ گئے کہ آپ نے ان کو تدفین کر دی, جبکہ نیب کے اندر ان کے کیسز چل رہے تھے, اور اس کے اندر آئی پریزنٹڈ, مجھے 8 سال لگے نیب میں ان کے خلاف کیس چلانے میں, کیونکہ نیب کے 3 چیئرمین جو تھے, ایڈمرل فصیح بخاری صاحب, قمر الزمان صاحب اور موجودہ جاوید اقبال صاحب, تینوں نے کہا جی ہم تو ان کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتے, ہی از اے ریٹائرڈ جنرل. دین آئی وینٹ ٹو اسلام آباد ہائی کورٹ, وہاں 4 سال لگے, اور 4 سال بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈکلیئر کیا کہ ہی واز اے پریزیڈنٹ آف پاکستان, پبلک آفس ہولڈر تھے, ان کے خلاف نیب کی کارروائی ہونی چاہیے, اور انہوں نے آرڈر دیا. لیکن اس کے باوجود 8 سال کی سٹرگل کے بعد بھی نیب نے ان کو نوٹس دیے, اور اس کے بعد کوئی کارروائی نہیں ہوئی. 1000 انہوں نے قومی خزانے کو 1000 بلین کا نقصان پہنچایا بائی وے آف سیلنگ آؤٹ دی آرمی ایسٹس. جو نیشنل ایسٹس تھے, جو 4000 ایکڑ زمین انگریز نے ریزرو رکھی تھی آرمی کے فیوچر پروجیکٹس کے لیے, وہ انہوں نے بیچ ڈالی, اور اس میں سے ایک پیسہ بھی انہوں نے قومی خزانے میں جمع نہیں کرایا. پہلی بات ہے آرمی کو اثاثے بیچنے کا اختیار ہی نہیں ہے, اور اگر بیچا تھا تو اماؤنٹ واز ٹو بی ریکوائرڈ ٹو بی ڈپازٹڈ, وہ پیسہ بھی انہوں نے جمع نہیں کرایا. تو اس طریقے کے ساتھ انہوں نے جو قومی خزانے کو لوٹا اور قومی خزانے کو برباد کیا, تو اس پہ تو ان کو خلاف کارروائی ہونی چاہیے تھی نائب کے لا کے مطابق, لیکن کوئی کارروائی نہ ہوئی ان کے خلاف, اور ہی سیٹ فری. ایک اور جو مسئلہ ہے سب سے بڑا, کہ جنرل مشرف صاحب فوت ہو گئے, اللہ کی رضا. اب آرمی کو ان کے گناہوں کو اپنے سر نہیں لینا چاہیے تھا. انہوں نے اب جب آپ نے اس کو اسٹیٹ فیونرل دے دیا, اور چیئرمین جوائنٹ اسٹاف کمیٹی ایز اٹینڈڈ دی نماز جنازہ, تو اس کا مطلب ہے کہ اب ان کے گناہ ان کے ذمے آ چکے ہیں. ایک بات ہم سب کو پتہ ہے کہ 99 مشرف صاحب کے ٹیک اوور سے پہلے ملک میں کوئی دہشت گردی نہیں تھی. دیر واز اے کمپلیٹ پیس ان دی کنٹری, کوئی دھماکے نہیں ہو رہے تھے. لیکن جب مشرف صاحب آ گئے اور انہوں نے لال مسجد آپریشن کیا, تو اس کے بعد ملک کے اندر خودکش حملے شروع ہو گئے. اور اس کے بعد مشرف صاحب نے ایک اور کارنامہ سر انجام دیا کہ وہ جو ہماری آرمی, جس کو انڈیا آج تک کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا, انہوں نے امریکہ نے سمجھ لیا کہ اس آرمی کو ایک ہی طریقہ ہے ڈیفیٹ کرنے کا, اور وہ یہ طریقہ ہے کہ اس آرمی کو 2 جگہ لڑایا جائے, اپنے بھائیوں کے ساتھ لڑا دیا جائے. تو مشرف صاحب نے انڈیا کے بارڈر سے فوجیں ہٹائیں, اور 2 ڈویژن فوج اٹھا کر مشرف صاحب نے ادھر فاٹا وانا میں لگا دی, اور وہاں آپریشن شروع کرا دیا. امریکن کے لیے المیزان آپریشن شروع کیا. امریکہ نے کہا جی ہم اینڈاکونڈا کر رہے ہیں, ہم ادھر سے آ رہے ہیں افغانستان سے, اب ادھر سے فوج لے کر آئیں تاکہ ہم ان کو کچل دیں افغانوں کو. نتیجہ کیا نکلا کہ اب فاٹا وانا میں دہشت گردی شروع ہو گئی, وہاں لوگوں کے گھر گرائے گئے, کو 3000 کے قریب تو مساجد شہید کی گئی. یہ رپورٹ ہے جو سینٹ میں پیش کی گئی کہ جی وہاں فاٹا وانا میں اتنی مساجد شہید ہو گئی. تو آپ نے اپنی فوج کو اپنے لوگوں کے خلاف لڑایا, اور آرمی از بلیڈنگ. آج بھی آرمی بلیڈ کر رہی ہے. یہ جب میں آپ سے مخاطب ہوں, آج کے دن بھی 11 بجے آئی ڈی بلاسٹ ہوئی ہے کے پی کے میں, جس کے اندر 2 افسر شہید ہو گئے, اور 3 جو جوان ہیں وہ زخمی. جی. اب یہ ان کا وہ گناہ جو مسلسل, کوئی دن پاکستان میں خالی نہیں ہے جب آئی ڈی بلاسٹ نہیں ہوتی. یہ وہ ڈکٹیٹر کا تحفہ تھا جو اس قوم کو دیا گیا, اور آپ اس کو پھر اسٹیٹ فیونرل بھی دے رہے.
اور دوسری طرف دیکھیے لال مسجد کے آپریشن میں کیا ہوا، وہ آپریشن بھی انہوں نے خود سے کیا جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. میں اس کے اوپر بھی آتا ہوں کہ چودھری شجاعت حسین صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے لال مسجد کے بارے میں کہ لال مسجد پہ بھی مشرف صاحب نے وہ کارروائی کرنے کے لیے وہاں ٹوپس لے کر چلے گئے، اور میں نے پرامن حل کی کوششیں کی، اور میں نے مشرف صاحب کو بتایا کہ آپ نے 7 مساجد CDA کے ذریعے اسلام آباد میں شہید کرا دیے، آپ ان مساجد کو دوبارہ تعمیر کرائیں ورنہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. وہ اس کے لیے تیار ہی نہیں ہوئے، نتیجتاً وہاں ہنگامے شروع ہو گئے. تو وہ کہتے ہیں میں وہاں گیا، چودھری شجاعت ان کے پرائم منسٹر تھے نواز شریف صاحب کے، شوکت عزیز سے پہلے، اور وہ بڑے اچھے کردار کے مالک ہیں، ان کی ایک اچھی ریپوٹیشن ہے، ان کا فارمولہ زندگی بھر ہے مٹی پاؤ. وہ کہتے ہیں یار جھگڑا ختم کرو اور آگے چلو. وہ وہاں گئے، انہوں نے کہا جی 10 نکات تھے، انہوں نے ہمیں پیش کیے. مشرف صاحب نے کہا یہ ہمارے 10 نکات ہیں، یہ مان جائیں. انہوں نے میرے مذاکرات کے نتیجے میں وہ 8 نکات مان گئے. انہوں نے کہا جی ہم مسجد خالی کرنے کو تیار ہیں. شوکت عزیز کو میں نے جب بتایا تو اس نے کہا یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے، کیونکہ اس وقت چودھری افتخار کا ریفرنس چل رہا تھا سپریم کورٹ میں. انہوں نے کہا اس طرح لوگوں کی اٹینشن بجائے ریفرنس کے ادھر چلی جائے گی اور وہ کلا پھر اس میں الجھ جائیں گے. میں نے کہا وہاں لوگوں کا خون ہو سکتا ہے، بھائی آپ کیا کر رہے ہیں. میں دوبارہ گیا اور میں جا کر عبدالرشید غازی سے میں نے ملاقات کی، اس کو کنونس کیا اور وہ تیار ہو گیا. اس نے کہا جی ہم مسجد خالی کر دیتے ہیں، ہمیں صاف پیسے ہی دے دیے جائے، میں جتنی بچیاں ان کو لے کر آ جاتا ہوں. وہ کہتے ہیں میں اندر بھی گیا، میں بچیوں سے ملا، چھوٹی چھوٹی بچیاں وہاں رہ رہی تھی، اور اس نے کہا جی میں مسجد خالی کر دیتا ہوں. اور یہ بات انہوں نے لکھی ہے، یہ چودھری شجاعت کی کتاب ہے. سچ تو یہ ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں انہوں نے یہ واقعات لکھے ہیں. اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ وہ میری بات مان گئے اور انہوں نے جناب کہا کہ جی ہم تو خالی کر دیتے ہیں. اور میں جب باہر نکلا تو وہاں عبدالستار ایدی صاحب بھی باہر بیٹھے ہوئے تھے ویل چیئر پر اہلیہ کے ساتھ ایک گندے نالے کے اوپر. میں نے انہیں بھی کہا کہ آپ بھی اندر آ جائیں، ہم ایک کمرے میں بیٹھ گئے، ان کو بھی میں لے کر آیا. یہ آخری رات تھی. عبدالرشید نے کہا کہ آپ مجھے گرفتار نہ کریں، میں مسجد سے باہر آ جاتا ہوں اور اسٹوڈنٹس کو بھی لے آتا ہوں، آپ بے شک مسجد کا قبضہ کر لیں. میں نے جا کر شوکت عزیز کو بتایا، اس نے کہا جی چلیں پرویز مشرف صاحب کے پاس جاتے ہیں. میں ان کے پاس گیا اور میں نے ان کو یہ بھی کہا کہ گورنمنٹیں مذاکرات جو ہیں ہائی جیکرز کے ساتھ بھی مذاکرات کرتے ہیں. جب وہ مسجد چھوڑ کے باہر آ رہا ہے تو آپ نہ گرفتار کریں، وہ کو ملک سے بھاگ تھوڑی چلا جائے گا. اس نے کہا جی میں اپنے گاؤں چلا جاتا ہوں، جی خان جس علاقے کے وہ تھے، اس مسئلے کو ادھر ہی ختم کرتے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب مشرف صاحب اس پہ بالکل ایگری نہ کیا انہوں نے، اور اس دوران بار بار ہمیں کہا گیا کہ آپ جلدی کریں، یہاں سے نکل جائیں کہ آپریشن شروع ہونے والا ہے. کہتے میں باہر نکلا اور ساتھ ہی پھر گولوں کی آوازیں آنی شروع ہوئیں، اور مجھے یوں لگا، میں گھر آ کے سونے کی کوشش کی لیکن میرے کانوں میں بچوں کے رونے اور چیخنے کی آوازیں آ رہی تھی. اور آج بھی جب میں واقعہ کے بارے میں سوچتا ہوں تو اپنے جذبات پہ قابو نہیں پا سکتا. یہ سب چودھری شجاعت صاحب لکھتے ہیں، اپنی کتاب میں لکھا ہے. صاحب وہ وزیر اعظم تھے ان کے ساتھ. انہوں نے کہا یہ جنرل مصعب بالکل تیار نہیں. انہوں نے کہا نہیں، اب میں آپریشن کر کے ہی رہوں گا. وہ اصل میں ویسٹ کو ایک پیغام دینا چاہتے تھے کہ آپ مجھ پہ رلائے کریں، میں ان کی مساجد کو بھی مسمار کر دوں گا. نتیجتاً مسجد مسمار کی گرائی گئی، اس کے اندر وائٹ فاسفورس بم پھینکے گئے، بچے اور بچیاں زندہ جلا دی گئیں، قرآن پاک کے اوراق اور پھر بلڈوزر چلا کے اس سارے کو سامان کو اٹھا کے گندے نالوں میں پھینکا گیا. پورا ایک کمیشن بیٹھا اور اتنا بڑا ظلم ہوا. اور اس کے بعد پھر پاکستان کے اندر خود کش حملے شروع ہو گئے جو آج تک جاری ہیں. سر میں اگر آپ کی اجازت ہو، صاحب تھے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں یہاں ایک سوال کر سکتی ہوں. مثال کے طور پہ میں نے جتنا اس واقعے کو اگر میں یاد کرتی ہوں تو اس واقعے سے پہلے وہ برقع پوش خواتین جو کہ ڈنڈے لیے ہوئے تھے اور ان کی عبایوں کے اندر باقاعدہ اسلحہ تھا، انہوں نے باہر نکل کے اسلام آباد کی سڑکوں پہ لوگوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی تھی، جس کے بعد یہ آپریشن شروع ہوا تھا. پہلی بات تو میرا اس پہ سوال یہ تھا کہ کیا ہمارے انٹیلیجنس اداروں کو پتہ نہیں تھا کہ اندر لال مسجد کے اندر اتنا اسلحہ کہاں سے آیا، کب آیا، کیسے آیا؟ اور کیا مشرف صاحب اس وقت سو رہے تھے جب یہ اسلحہ یہاں پہ اس کی ذخیرہ اندوزی کی جا رہی تھی؟ آئی مائٹ بی رانگ ان دس، اگر یہ کنسرن کو اگر آپ ایڈریس کر دیں، کیونکہ ہم جیسے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ریزنز تھے جس کے بعد لال مسجد کے اوپر کیا گیا تھا. یہ بات بالکل آپ کی درست ہے کہ لال مسجد والوں سے ان سے یہی غلطی ہوئی کہ انہیں خواتین ان کی باہر آئیں، انہوں نے روڈ بلاک کی اور وہ چائنیز جو ایک مساج سینٹر تھا وہاں پر بھی ہو گئی.
یہ وہ لیل ایکشن تھا، لیکن اس کا حل یہ نہیں تھا کہ آپریشن کر کے سب کو بلڈوز کر دیا جائے. مگر سر اسلحہ اتنا اندر کیسے آ گیا؟ نہیں اسلحے کی بات یہ ہے، یہ چودھری شجاعت بھی گئے، انہوں نے ہمیں اسلحہ دکھایا کہ یہ وہ اسلحہ جو لائسنس یافتہ ہمارے پاس ہے. انہوں نے کہا میں نے ان خواتین سے بھی ایڈریس کیا، ان کے پاس ڈنڈے تھے، اسلحہ کسی کے پاس بھی نہیں تھا. ٹھیک سر. اور اگر یہ کہتے ہیں اسلحہ تھا تو اس کی میں وجہ بتاتا ہوں. یہ جب جنرل کیانی صاحب کو ایکسٹینشن ملنے لگی تو میں نے ان کے خلاف ایک کیس دائر کیا سپریم کورٹ میں، جس میں میں نے کہا کہ ان کو تو ایکسٹینشن ملنی نہیں چاہیے کیونکہ یہ صاحب ذمہ دار ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے اس وقت، اور جسٹ اے کلومیٹر اوے واز اے ماسک. اگر وہاں اسلحہ اندر چلا گیا تو یہ کیا کر رہے تھے؟ ان کی کیا ذمہ داری؟ بالکل صحیح سر. دس واز مائی کوشچن. بالکل صحیح. میرا بھی آج سوال یہی ہے. اسی مسجد کے اندر وہ مولانا جو تھا بڑے تھے، ان کے والد صاحب عبداللہ کو اسی مسجد کے احاطے میں شہید کیا گیا تھا آج سے کو 10 سال پہلے. اس کے بعد ان کو ویپن ہتھیار لائسنس یافتہ ہتھیار دیے گئے کہ یہ آپ ہتھیار اپنی سیکورٹی کی رکھیں. وہ ہتھیار ان کے پاس یہ ہتھیار کس نے دیے تھے؟ یہ گورنمنٹ نے ان کو پرووائڈ کیے کہ آپ، حالانکہ گورنمنٹ کا کام ہے سیکورٹی پرووائڈ کرنا، ہتھیار دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی. تو یہ انہیں دیے گئے، وہ ان کے پاس تھے. اور چودھری شجاعت کہتے ہیں کہ جو ان کے پاس ہتھیار اٹھا کے اکثر فوٹو میں آتا ہے کہ 2-3 گن مین باہر کھڑے ہیں، انہوں نے کہا جی یہ ہمارے پاس لائسنس ہے اس ویپن کا، ہمیں پرمیشن ہے فار آور سیکورٹی، کیونکہ ہمارے ایک امام جو بانی تھے لال مسجد کے، وہ اسی مسجد کے احاطے میں شہید کیے گئے تھے. لیکن اٹ واز ناٹ این ایشو. جب ایک آدمی کہہ رہا ہے میں سرنڈر کر رہا ہوں، میں باہر آ کے اپنے آپ کو، مجھے اریسٹ صرف نہ کیا جائے، کیونکہ یہ ان کا اریسٹ کا طریقہ کار یہ تھا کہ جو اندر سے اسٹوڈنٹ نکلتا تھا یہ اس کی قمیض اتار لیتے تھے، قمیض اتار کے وہ اس کے منہ پر باندھتے تھے اور اس کو بڑے ڈسگریسفل طریقے سے اس کی ویڈیو بنتی اور ٹی وی پہ دکھائی جاتی. یہ جب انہوں نے کہا یہ میں نہیں چاہوں گا کہ میرے ساتھ یہ ہو کہ میرے کپڑے اتارے جائیں، مجھے ڈسگریس کیا جائے اور مجھے اس طرح قمیض اتار کے میرے منہ پہ باندھی جائے اور مجھے لے جایا جائے، ہم اپنے موقف پہ قائم ہیں. ہاں ہم کوئی ایکٹیویٹی نہیں کریں گے، مسجد خالی کرنے کو تیار ہیں. اور چودھری شجاعت کہتے ہیں کہ میں نے بڑا کنونس کیا مشرف صاحب کو کہ یہ اتنا مسئلہ بنے گا کہ آپ سنبھال نہیں سکیں گے، آپ کوئی آپریشن نہ کریں، ان کو جانے دیں ڈی جی خان، اگر انہیں کوئی جرم کیا تو پرچہ درج کریں اور بعد میں کارروائی کرتے رہیں. لیکن وہ تو پورے ویسٹ کو اے پی سیز لے کر آ گئے، اور اے پی سیز نے بقاعدہ، یہ تو پولیس کا میٹر تھا، ایک ڈی ایس پی بھی اس کو ہینڈل کر لیتا. جب یہ پرائم منسٹر کی بات ہے، چودھری شجاعت اس سے پہلے پرائم منسٹر رہ چکے تھے اور مشرف کے بڑے ٹرسٹی آدمی تھے. کہتے جی ہمارے ساتھ ایگری کر گئے، لیکن مشرف صاحب نے کہا نہیں آپریشن ہوگا، اور ہمیں کہا جی آپ ایریا خالی کریں. میں جب دوبارہ گیا اور پھر وہاں انہوں نے آپریشن کر کے سب کو شہید کر دی. آپ اس سے اندازہ لگائیں، وہاں بڑا اسلحہ دکھایا گیا، بعد میں ہوا یہ کہ وہ وائٹ فاسفورس جو اندر جلایا گیا اس سے پنکھے بھی میلٹ ہو گئے، لوہے کی کوئی چیز سلامتی نہیں رہی. لیکن وہاں سے اسلحہ ریکور کیا گیا، نیا نکور وہ سامنے پڑا ہوا ہے، وہ پلانٹ وہاں کر دیا گیا تھا. ورنہ وہ اسلحہ بھی تو میلٹ ہو جاتا نا. وہ گولیاں کیسے بچ گئیں؟ جب پنکھے جل گئے تھے تو گولیاں اور رائفلیں کیسے بچ گئیں؟ اور پھر انہوں نے کہا جی وہاں فارن ایلیمنٹس تھے، تو ایک بھی فارن ایلیمنٹ برآمد نہ ہوا. جتنی ڈیڈ باڈیز تھی لوگوں نے مطالبہ کیا کہ ان کا ڈی این اے کرایا جائے، کچھ ڈیڈ باڈیز کا ڈی این اے بھی ہوا، لیکن آل ور دی پاکستانیز، ایک بندہ بھی فارنر نہیں تھا. یہ مشرف صاحب کا پروپیگنڈا تھا وہ ویسٹ میں جگہ بنانے کے لیے، جی کہ میں کی مساجد اور مدرسوں کو بھی ایلیمینیٹ کر دوں گا، آپ مجھ پہ ٹرسٹ کریں. جس کا نتیجہ ہے کہ آج بھی یہ قوم دی نیشن از بلیڈنگ، دی آرمی از بلیڈنگ. ان سے یہ پوچھیں کہ کس نے، انہوں نے کیا پارلیمنٹ سے پوچھا تھا کہ میں فوج ایسٹرن فرنٹ سے نکال کے تو ویسٹرن فرنٹ پہ لے جا رہا ہوں؟ آپ اس بات کو، یہ جنرل حمید گل صاحب نے ہمیں بات بتائی کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جب وزٹ کیا قبائلی علاقہ، تو اس وزٹ کے دوران ہی انہوں نے اناؤنس کیا اسی وقت کہ آئی وڈرا آل دی آرمی فرام دس فرنٹ، اور انہوں نے کہا جی فوج یہاں سے ساری نکال لیں. دے آر دی، انہوں نے کہا یہ میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، دے آر دی ان پیڈ ڈیفینڈرز آف پاکستان. اور پچھلے 70 سال سے وہ ہمارے اس بارڈر کو دفاع کر رہے تھے قبائلی. 70 ایئر سے ہم نے وی نیور ڈپلائڈ اینی آرمی اوور دیئر. جو ہمارے انگریز افسر تھے انہوں نے کہا کہ سر یہ قبضہ کر لیں گے ہمارے قلعوں پر، انہوں نے کہا نہیں کریں گے، آپ خالی کریں، ابھی خالی کریں. اسی دن خالی ہوئے. اور وہ جنرل حمید گل کہتے ہیں کہ میری یونٹ وہاں پر تھی، وہ بھی وہاں سے نکلی، ان کی اے پی سی ایک رستے میں خراب ہو گئی، تو ان کے جے سی او نے کہا کہ میں تو اے پی سی چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. وہ اپنی 2 جوانوں کے ساتھ اے پی سی میں بیٹھ گیا. جب رات کا وقت ہوا تو قبائلیوں کو پتہ چلا کہ ان کے علاقے میں ایک اے پی سی کھڑی ہوئی ہے، تو وہ فوراً وہاں پہنچے، انہوں نے اس کو ناک کیا اور کہا اب آپ پاکستان میں ہیں، کوئی ضرورت نہیں اندر بیٹھیں گے، آپ باہر تشریف لائیں، یو آر نو مور دی فارنرز. اور انہوں نے وہاں دمبے ذبح کیے، ان کے لیے بستر چارپائیاں لے کر انہوں نے کہا آپ آرام سے بیٹھیں اور صبح آپ کے مکینک آ جائیں تو آپ گاڑی اپنی لے جائیں. انہوں نے کہا ہمیں قبائلیوں نے وہ محبت دی اور وہ ریسپیکٹ دی
کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اور یہ وہی قبائلی تھے جنہوں نے آزاد کشمیر میں لڑے اور موجودہ آزاد کشمیر ان کی محنت کا نتیجہ تھا. وہ امریکہ انگلینڈ جو تھا وہ اپنا بدلہ لینا چاہتا تھا, کیونکہ انگلینڈ کے خلاف جب انگلینڈ نے جنگ لڑی قبائلیوں کے خلاف تو برطانیہ کو شکست ہو گئی. تو اس بدلہ انہوں نے پاکستان فوج کے ذریعے ان سے لے لیا کہ جی ان کو وہاں لانچ کر دیتے. ان کے گھر بھی انہوں نے تباہ کیے, ان کی مساجد بھی تباہ کی, قبائلیوں کو مارا گیا, اور نتیجہ یہ نکلا کہ آج بھی آرمی از بلیڈنگ ان دیٹ ایریا. دے ہیو اچیوڈ دی مشن اس سے دن. اور وہ آدمی جس کی وجہ سے آج بھی فوج میں آئی ڈی روزانہ بلاسٹ ہو رہی ہیں پاکستان میں. ابھی پشاور میں بم مسجد میں دھماکہ ہوا, 100 آدمی مارے گئے. تو یہ آگ تو آپ نے لگائی تھی لال مسجد میں چلا کے, تو آج تک وہ آپ چلا رہے ہیں. پھر سر انہوں نے اپنی کتاب میں 300 بچے شہید ہو گئے. جی سر, انہوں نے کتاب میں اپنی میں خود لکھا کہ میں نے لوگوں کو امریکہ کے سپرد کرنے کے بعد یا ڈرونز کے لیے یا اپنی بیسز ان کو دینے کے بعد باؤنٹیز ریسیو کی. یہ ملک کے لیے انہوں نے پیسہ ریسیو کیا تھا یا اپنی ذاتی شخصیت کے لیے انہوں نے وہ پیسہ ریسیو کیا تھا؟ یہ جب کیس دائر ہوا تو مجھے اس جج صاحب نے, جسٹس ریاض مرحوم تھے, انہوں نے کہا یار ہو سکتا ہے یہ پیسہ ہم نے قومی خزانے میں جمع کرایا. میں کہا سر وہ جواب دے دیں گے تو میرا کیس ختم. آئی وڈرا مائی پیٹیشن. وہ رپلائی دے دیں کہ میں نے پیسہ گورنمنٹ ٹریجری میں جمع کرایا. لیکن انہوں نے اپنا جواب جمع کرایا کہ یہ فالس کیس ہے میرے خلاف, بٹ ان تمام سوالوں کے جواب نہ دیے. اس میں نے یہ بھی لکھا کہ آپ نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو کراچی سے گرفتار کیا اور آپ نے اس کو اسلام آباد میں ہینڈ اوور کیا امریکنز کے. انہوں نے اس فکرے کا جواب ہی نہیں دیا. انہوں نے کہا جی, حالانکہ ہی واز سپوز ٹو ریپلائی, پیرا وائز سپلائی دینا تھا نا, ہائی کورٹ نے ان سے ریپلائی مانگا پیرا وائز, ہی ڈنٹ ریپلائی. سمپل لکھ دیا کہ اٹ از اے فالس اپلیکیشن اگینسٹ می, اور کرنل انعام کے خلاف سیکرٹ ایکٹ کی کاروائی ہونی چاہیے. اور یہ واحد عورت ہے جس کے اوپر انتہائی ظلم بھی کیا گیا. کیا وجہ تھی, کیا ملا اس کے نتیجے میں جنرل صاحب کو کہ انہوں نے عافیہ صدیقی, اور اس کے بعد بھی کوئی پاکستان کی لیڈرشپ نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے بارے میں سٹینڈ نہیں لیا؟ اس لیے سٹینڈ نہ لیا. ایون امریکن جو ریمزی کلارک تھے وہ پاکستان آئے, ان کے سابق اٹارنی جنرل, انہوں نے پاکستان گورنمنٹ کو کہا کہ ہر امریکن پریزیڈنٹ جب لاسٹ ڈیز اس کی ہوتے ہیں وہ مرسی پیٹیشن ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ ایک مرسی پیٹیشن بھیجیں. وہ امریکن گورنمنٹ نے اسے بھیجا تھا, وہ ان کی جیل میں بیمار ہے. انہوں نے کہا بھائی ہمارے ادھر فوت ہو گئی تو ہمارے لیے بڑا مسئلہ بنے گا, یہ ہمیں مرسی پیٹیشن بھیجیں, ہم اس کو رہا کر دیں گے. لیکن آپ کو پتہ ہے جن ایجنسیوں نے اس کو بھیجا تھا نا, بیچا تھا, وہ آج بھی پاکستان انہی کی گرفت میں ہے. کسی گورنمنٹ میں ایون عمران خان صاحب نے بھی اعلان کیا کہ میں گورنمنٹ اگر میں آ گیا تو آئی ول انشور کہ عافیہ کمز بیک. وہ امریکہ بھی گئے, وہاں بھی امریکہ کی خاتون ہے بڑی جرنلسٹ, انہیں ریمائنڈ کرایا کہ عمران صاحب بات کیجیے امریکی پریزیڈنٹ سے. انہوں نے اشارے سے کہا کہ بس آپ رہنے دیں, میں بات کر لوں گا. وجہ یہ ہے کہ جو بیچنے والے ہیں نا وہ آج بھی طاقتور ہیں, آج بھی انہی کا قبضہ ہے. وہ کس حکومت کی جرت ہے وہاں پر جا کر کہے کہ جی ان کو واپس بھی, انہیں پتہ ہے اگر وہ واپس آئے گی تو واپس آ کے پھر یہ ٹروتھ نکل آئے گی کہ اس کو کہاں کا رکھا گیا اور کس نے بیچا. یہ تو جسٹس جاوید اقبال نے سینٹ کی کمیٹی میں ایک بیان دیا کہ 5000 پاکستانی بیچے گئے اور اس کی باؤنٹی لی گئی, اور اللہ نے خود لکھوایا مشرف صاحب سے کہ میں نے آئی ریسیو دی باؤنٹیز. اور میں نے یہی سوال کیا کہ ہو آل آر دی بینیفیشریز. یہی وہ بینیفیشریز تھے جو اس کے نماز اسٹیٹ فیونرل کے جنازے میں جا کر شریک ہوئے. سر آپ نے کہا کہ انہوں نے پلاٹس دیے تھے جنرلز کو. یس, پرویز مشرف صاحب کی ریٹائرمنٹ کے اوپر یہ ہوا تھا کہ ریٹائرنگ جو جنرلز ہیں, یا جیسا آپ نے لاسٹ پروگرام میں بتایا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر کسی کو کچھ چاہیے تو مجھے ڈائریکٹلی کانٹیکٹ کرے, اور انہوں نے بے شمار لوگوں کو پلاٹس دیے تھے. کن جنرلز کو پلاٹس دیے تھے یا کن آرمی آفیسرز کو دیے تھے؟ آپ کا کوئی نام ہے؟ آلموسٹ ابھی آلموسٹ 24 جنرلز تھے جن کے نام میں نے اس لسٹ میں دیے ہوئے ہیں. اور میں ملا جسٹس جاوید اقبال صاحب سے, میں نے کہا کہ یہ میں نے آپ کو لسٹ دے دی ہے, اور ہر افسر جو ریٹائرڈ بھی ہو جائے اس کا ایڈریس ہوتا ہے کورو کے پاس. دیر از سینٹرل آفس ریکارڈ آفس ان دی جی ایچ کیو. آپ ان سے, اور کیو ایم جی آفس ہے اور اے جی ہے جن کے پاس یہ ریکارڈ ہوتا ہے. انہوں نے کہا جی میں نے بڑا ان کو لکھا ہے کہ ہمیں ان کی تمام ڈیٹیل فراہم کریں, لیکن جی ایچ کیو نے کہا جی ہمارے پاس تو کوئی ڈیٹیل اویلیبل ہی نہیں ہے اس وقت. کیسے ہو سکتا ہے؟ پروگرام میں جنرل غلام مصطفیٰ صاحب نے کل پرسوں آپ کا پروگرام تھا جس کے اندر انہوں نے کہا کہ جی ایچ کیو کے پاس ہمیشہ ریکارڈ ہوتا ہے کہ کس کو کیا ملا ہے. جی سر, آپ کے پروگرام میں نے بتایا. جی سر, لیکن جی ایچ کیو ڈیڈ ناٹ گیو ہم دی ریکارڈ. میں نے جنرل جاوید اقبال نے بڑی لجاجت سے مجھے دفتر میں بلا کے کہا کہ آئی ایم ٹوٹلی ہیلپ لیس, یار ہم اتنے لیٹر انہیں لکھ چکے ہیں, وہ جواب ہی ہمیں. میں کہ جی پروسیڈ اگینسٹ دیم.
لیکن ہی ڈیڈ ناٹ پروسیڈ. ان کو پتا تھا کہ کل میری بھی کوئی اور ویڈیو آ جائے گی. یہاں تو ہر آدمی ہائی جیک ہے نا. 8 سال مجھے لگے اس کیس کے لیے. 3 چیئرمینز جو تھے نیب کے, جیسے ایڈمرل فصیح بخاری صاحب تھے پہلے, قمر الزمان صاحب تھے, پھر جاوید اقبال صاحب آ گئے. تینوں نے مجھے لکھ کر دے دیا کہ جی وی کین ناٹ پروسیڈ اگینسٹ پرویز مشرف, آپ یو اپروچ ٹو جی ایچ کیو. آئی فائل دی پٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ, اور اس میں پھر ججمنٹ دے دی. 4 سال اس پہ مجھے لگے. جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے اور جسٹس میاں گولر زیب نے یہ ججمنٹ دی کہ پرویز مشرف ہیز اے پبلک آفس, ان کے خلاف یہ ایویڈنس موجود ہے. میں نے وہ ایویڈنس پیش کی تھی, اور وہ ایویڈنس بھی انہوں نے خود جمع کرائی تھی اس کے اندر الیکشن کمیشن میں, کہ میرے پاس 8 گاڑیاں اور اتنے میرے اثاثے اور اتنے میرے بنگلے ہیں, اور دبئی میں میرا گھر ہے, اور یو کے میں میرا پاس گھر ہے, بنگلہ ہے. وہ سارا میں نے ان کو سعودی عرب نے, وہ بھی ریکارڈ میں ہے کہ ان کو سعودی عربیہ نے, جب انگلینڈ میں تھے تو سعودی عربیہ نے ان کے اکاؤنٹ میں بہت پیسہ منتقل کیا. یہ انہوں نے اپنے انٹرویو میں ایڈمٹ کیا کہ شاہ رات کو سعودی میرے پاس ہے, انہوں نے کہا ہم آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کرانا چاہتے ہیں. ہاؤ ہی گاٹ دی منی, why did he get that money? جی کس کیپیسٹی ملی. اب آپ اس سے اندازہ لگائیں, یہ سارا ریکارڈ ہونے کے باوجود 4 years مجھے لگ گئے, اور وہ ججمنٹ میرے نام سے آ گئی, انعام الرحیم ورسز چیئرمین نیب کے نام سے, جس کے اندر یہ طے ہو گیا کہ ایون اے ریٹائرڈ جنرل کین بی ٹرائیڈ بائی دی نیب آرڈیننس کے تحت اس کا ٹرائل ہوگا. اور یہ بھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں بڑی حیران کن, جو اس قوم بھولی بالی قوم کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ نیب آرڈیننس, ویسے تو جو آرڈیننس جاری ہوتا ہے وہ آئین کے تحت جاری ہوتا ہے, اور پہلے کابینہ اس کی منظوری دیتی ہے, اور اس کے بعد پریزیڈنٹ اناؤنس کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ کا اجلاس نہیں ہو رہا تو میں آرڈیننس لا رہا ہوں. یہ آرڈیننس کسی کابینہ میں نہیں رکھا گیا. نیب آرڈیننس یہ تھرو پی سی او ملک میں نافذ کیا گیا, جس کے اندر یہ بات لکھ دی گئی کہ کسی بھی آدمی کو 3 مہینے کے لیے حراست میں رکھا جا سکتا ہے, اور ہی ہیز نو رائٹ ٹو گو فار بیل. اس کے اندر بیل کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے, جبکہ آئین کہتا ہے آپ کسی آدمی کو 14 دن سے زیادہ رکھ ہی نہیں سکتے. 14 دن کے بعد آپ اس کو کورٹ میں پیش کریں گے, ریمانڈ لیں گے اس کا. یا انہوں نے کہا جی ریمانڈ کی ضرورت نہیں ہے, کیپ ہم فار 3 months. آپ اندازہ لگائیں, آپ ایک آدمی کو 3 مہینے کسی سیل میں ڈال دیں. ایک بزنس مین ہے, ایک اچھا کھاتا پیتا آدمی ہے, جس نے کبھی جیل ہی نہیں دیکھی, اس کے بعد وہ تو آپ سے پلی بارگین ادھر ہی کر لے گا کہ جی مجھے باہر نکالیں. 3 مہینے سے میں ایک سیل میں پڑا ہوں, نہ مجھے پتا ہے باہر ٹائم کیا ہے, نہ سپیس کا مجھے پتا ہے, نہ مجھے. ایون شہباز شریف نے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی, وہ آفٹر آل وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہ چکے تھے, اور انہوں نے کہا جی مجھے اس سیل میں تھا تو کھانا آ کے زمین پہ رکھ دیتے تھے, یہ کھائیں بیٹھ کے. کہتے میرے کمر میں درد تھا, میں زمین پہ بیٹھ نہیں سکتا تھا. آپ اندازہ لگائیں, ایک ملک کا منتخب وزیر اعلیٰ رہا ہے کافی عرصہ, اگر اس کے ساتھ آپ نے یہ سلوک کیا ہے تو باقی لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کریں گے. اور ایک انجینئر تھے بڑے مشہور, زہر اسلام صاحب, اٹک کے رہنے والے, وہ الیکشن لڑ رہے تھے چودھری نثار کے مقابلے میں اور سرور اوان کے مقابلے, وہ سرور خان کے مقابلے میں. وہ سرور خان جس نے پی آئی اے کو ڈبو دیا, ہمارے جی ہماری ڈگریاں جیلی ہیں, وہی پی آئی اے والا, اور اس کو ہرانے, اس کو ان کو پتا تھا وہ جیت جائے گا. چیئرمین نیب نے ان کو بلایا, ان کے خلاف کوئی کمپلینٹ نہیں تھی. ان کو ایک پروجیکٹ ملا تھا گورنمنٹ آف پاکستان سے, صاف پانی پروجیکٹ. اس پہ انہیں بلایا گیا کہ آپ جی نیب کے چیئرمین کے آفس میں آ جائیں. وہ اپنے بیٹے کے ساتھ گئے, وہ اندر گئے, بیٹے کو باہر بٹھایا, اندر سے ان کو حراست میں لے لیا گیا. پھر وہ مسلسل کتنے مہینے ان کی حراست میں رہے, ان کو رہا نہ کیا گیا, یہاں تک کہ الیکشن ہو گیا اور وہ سرور صاحب جیت گئے, وہ باہر نہ آئے. اور الٹیمیٹلی انہوں نے ہائی کورٹ میں کیس دائر کیا, تو وہاں ثابت یہ, انہوں نے کہا جی میں نے صرف ابھی کانٹریکٹ لیا تھا, ابھی تو مجھے پیمنٹ بھی نہیں ملی تھی, اور بھی میں نے پروجیکٹ شروع بھی نہیں کیا تھا, میں نے کیا کرپشن کی ہے. جب ہائی کورٹ نے یہ پڑھا کہ یار اس کو تو پیمنٹ ہی نہیں دی گئی, he has just signed the contract with the government کہ میں صاف پانی پروجیکٹ کراؤں گا, تو اس کو کیوں اریسٹ کیا گیا. لیکن اس میں بیوٹی یہ تھی کہ اس لا کے اندر ہی لکھا ہوا ہے, نیب لاز کے اندر, کہ نیب کے کسی افسر کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی اگر وہ ریفرنس غلط بھی ہو. ایک آدمی کا آپ نے کیریئر تباہ کر دیا, وہ الیکشن میں حصہ نہ لے سکا جبکہ اس نے کیا کچھ بھی نہیں تھا, اور ہائی کورٹ نے فیصلے میں لکھا کہ اٹ واز ہائیلی انجسٹس اور میلافیڈی کارروائی اس کے خلاف کی گئی. لیکن وہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتے, کہ نیب کے آرڈیننس میں لکھا ہے کہ ان کے افسروں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی, جو یہ کرتے ہیں وہ جسٹیفائڈ سمجھا جائے گا. اور نیب بنائی کیوں گئی یہ بھی میں آپ کو بتاؤں. یہ ایک ایجنڈے کے تحت بنائی گئی کہ جو بھی پاکستان میں انڈسٹری لگانا چاہتا, کوئی کاروبار شروع کرنا لیتا, تو نیب اس کو نوٹس دے دیتی کہ آپ آ جائیں جی, آپ ہمیں بتائیں آپ نے پیسہ کہاں سے لیا, اور لوگوں کی وہاں تذلیل کی جاتی. مشرف نے ایجنسیوں میں سے اپنے سلیکٹڈ افسروں کو وہاں نیب میں لگایا, نیا نیب بنا تھا,
اور ان کے ذمے لگا دیا کہ آپ نے تذلیل کرنی ہے لوگوں کی. نتیجتاً جو لوگ وہاں جاتے اگلے دن وہ پاکستان کو چھوڑ کے چلے جاتے, کہتے جی ہم کوئی انڈسٹری نہیں لگائیں. یہ مجھے بتائیں کہ مشرف دور میں کون سی ایسی انڈسٹری لگی جس میں نیب نے مداخلت نہیں کی, اور کتنے لوگ آئے جن کو نوٹس دیے گئے اور وہ ملک چھوڑ کے چلے گئے. انہوں نے کہا جی ہم یہاں کاروبار نہیں کریں گے, ہم پاکستان باہر سے پیسہ کما کے لا رہے ہیں, آپ نے ہمیں پکڑ لی. ایک آدمی باہر سے پیسہ کما کے لا رہا ہے, آپ یو کے میں چلے جائیں, کہیں بھی چلے جائیں, آپ وہاں اکاؤنٹ کھولیں, آف شور اکاؤنٹ کے بعد دے allow you to have a business in their country. وہ کہتے ہیں جی پیسہ لا رہا ہے نا, یہ عجیب ملک ہے, یہاں باہر سے پیسہ لیں, آپ کیس بنا لیتے ہیں کہ جی آپ نے پیسہ کہاں سے لایا, آپ ہمیں بتائیں. کرنل صاحب آپ ایک سیکنڈ اب میرے ساتھ رہیں, میں ایک سوال آپ سے کرنے کے بعد ایک بریک لوں گی تاکہ ہم اس پروگرام کو 2 سیگمنٹس میں لے سکیں. بہت ساری چیزیں, کیونکہ میں آج کے دور کے لحاظ سے, مشرف صاحب تو چلے گئے, خدا کرے کہ وہ پیسہ ان کے فیملی والے ہی واپس سلطنت میں جمع کرا دیں, پاکستان کو جمع کرا دیں, اگر ان کے ذہن میں کوئی خیال ہے. مگر حلف نامہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو حلف نامے سے مراد یہ ہے کہ میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے حلف دیتا ہوں کہ میں جو کہوں گا سچ کہوں گا اور سچ کے سوا اور کچھ نہیں کہوں گا. جناب پرویز مشرف صاحب نے اپنی کتاب میں بھی ذکر کیا کہ لوگوں کو اریسٹ کیا جاتا تھا, امریکہ کے سپرد کر جاتا تھا, ڈاکٹر عافیہ اور بے شمار اور لوگ اس میں شامل ہیں. لوگ بہت سے غائب بھی ہوئے. آپ نے جو فوج چھوڑی تھی تو پرویز مشرف صاحب چاہتے تھے کہ آپ کنٹینیو رکھیں, انہوں نے آپ کو جھوٹا حلف نامہ کرنے کا کہا, تو اس کا مطلب ہے کہ جھوٹا حلف نامہ مسنگ پرسنز کے حوالے سے کہ یہ انٹیلیجنس اداروں کے پاس نہیں ہیں. تو پھر سر یہ تو پھر اپنی نوکری کا بھی جب حلف لیتے ہیں ہمارے بڑے افسران کہ میں حلف دیتا ہوں کہ میں اپنے عہدے کے ساتھ ایماندار رہوں گا, کوئی انفارمیشن کلاسیفائڈ اپنی فیملی سے بھی شیئر نہیں کروں گا, تو ان کے تو وہ حلف نامے بھی جھوٹے ہیں. کوئکلی اس کا جواب دے دیجئے گا, پھر ہم بریک لیں گے. اصل میں ہوا یہ کہ 6 افسر سرونگ افسروں کو گھروں سے اٹھا لیا گیا مشرف دور میں, اور اس میں ایک افسر ایسا بھی تھا جس کی یونٹ میں مشرف صاحب ریفرنڈم ہار گئے تھے. اس افسر نے اپنی یونٹ کو ایڈریس کیا کہ آپ آزاد ہیں, سگنل کی بٹالین تھی, آپ ووٹ ڈال, اگر مشرف صاحب کو دینا چاہتے ہیں دیں, نہیں دینا چاہتے تو نہ دیں. نتیجہ رزلٹ نکلا تو اس میں مشرف صاحب ہار گئے. 70% کے قریب لوگوں نے ووٹ مشرف کے خلاف دیے. اب مشرف صاحب کو یہ رپورٹ ملی کہ بھائی اسلام پنڈی کے اندر ایک آرمی کی یونٹ ہے جس میں 70% ووٹ, باقی جگہ تو لوگوں نے ایسی مہریں لگائی نا, دفتروں میں رکھ کے مہریں لگ گئیں اور وہ بن گئے. کیونکہ وہ جسٹس ارشاد تھے جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے, جنہوں نے مشرف صاحب کو کہا کہ 3 سال آپ حکومت کریں اور آپ آئین بھی امینڈ کر سکتے ہیں. اور اس کے نتیجے میں ایک انہوں نے ڈیل کی مشرف سے کہ یہ میں فیصلہ کر دیتا ہوں, ریٹائرمنٹ کے بعد مجھے الیکشن کمشنر لگا دیجیے گا. مشرف صاحب نے ان کو چیف الیکشن کمشنر لگا دیا. یہ بھی ایک یونیک چیز ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان وہاں سے ریٹائر ہو کے ایک لوور اپائنٹمنٹ لے لی اس نے, اور اس نے کہا جی ریفرنڈم کروا لیں, اور ریفرنڈم میں اس نے کہا جی کوئی بھی آدمی کسی جگہ جا کر ووٹ ڈال سکتا ہے. باہر سے جرنلسٹ بھی آئے, انہوں نے بھی پاکستان میں ووٹ ڈالے اور مذاق اڑایا کہ یہ کون سا ریفرنڈم ہے جی کہ میں ووٹ میرے پنڈی میں اور میں لاہور جا کر یا کراچی ووٹ ڈال رہا ہوں, اور پھر مشرف صاحب رات کو جیت گئے. تو اس کی یونٹ جب ہار گئے تو اس کو بھی اریسٹ کر لیا گیا, اور ساتھ اس سے جو ملنے والے افسر تھے ان کو بھی اریسٹ کر لیا گیا. تو یہ 6 افسر جب اریسٹ ہوئے تو ان کا کیس ہائی کورٹ میں ان کی فیملی میں چیلنج کیا 5-6 مہینوں کے بعد. پہلے ان کو کہا گیا چھوڑ دیں گے, نہیں چھوڑا گیا. تو مجھے ہائی کورٹ آرمی نے HQ سے بھجوایا کہ جی آپ اس میں, مجھے جج صاحب نے پوچھا بھائی وہ کدھر ہیں, میں نے کہا سر وہ ہیں تو فوج کے پاس ہی, میں ابھی چیک کر کے بتاتا ہوں کہ کس کسٹڈی میں ہے اور کیا جرم ہے ان کا, کیونکہ ہم نے نہیں اٹھایا, میں اس ایجنسی سے چیک کروں گا جس نے اٹھایا ہوا ہے, کیونکہ میں تو HQ کا لیگل برانچ کا آفیسر ہوں, مجھے ڈیٹیل نہیں پتا. بٹ سنس یو ہیو کالڈ می گیو می اے ٹائم, انہوں نے مجھے ٹائم دے دیا کہ آپ نیکسٹ ویک آ کے ہمیں ڈیٹیل دیں. میں واپس آیا تو مجھے جو ہمارے اس وقت کے جج ایڈوکیٹ جنرل تھے انہوں نے کہا بھائی آپ جا کر ایک ایفیڈیوٹ دیں, انہیں یہ بتائیں کہ دے آر انوالوڈ ان اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز. میں نے کہا سر میں ان سارے افسروں کو جانتا ہوں, ان کی فائلیں بھی میں نے دیکھ لی ہیں, نتھنگ از اگینسٹ دیم, آئی ول ناٹ گیو اینی ایفیڈیوٹ. اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ یہ آرڈر ہے. میں کہا سر آرڈر ہے تو آپ چلے جائیے, میں تو نہیں جاؤں گا. انہوں نے خیر مجھ سے فائل لے لی. ہی واز اے ویری فائن آفیسر. انہوں نے مجھے چائے پلائی اور کہا کہ اپنی فائلیں دیں اور آپ یو ہیو بین ٹرانسفیکٹ فرام دس اپائنٹمنٹ, اور مجھے انہوں نے کسی اور ڈپارٹمنٹ میں بھیج دیا. پھر مجھے کراچی بھیج دیا گیا. وہاں پھر ہائی کورٹ نے, سندھ ہائی کورٹ نے ہم سے پوچھا تو انہوں نے مجھے کہا جی آپ کہہ دیں ہمارے پاس ہے. نہیں ہے. میں کہا نو, یہ میں نہیں کہوں گا, یہ آپ کی ایجنسی کا افسر جا کر بتائے. آئی ول ناٹ گیو اینی ایفیڈیوٹ کہ جی نہیں ہے, جبکہ میں نے کہا ہیں ہی آپ کے پاس, مجھے خود پتا ہے آپ لوگوں کے پاس ہیں.
تو الٹیمیٹلی پھر ون فائن مارننگ آئی ریسیوڈ اے لیٹر کہ جی یو ہیو بین ریٹائرڈ. یہ بھی لیٹر مجھے اس وقت ملا جب مشرف صاحب نے سپر ایمرجنسی لگانے کا فیصلہ کیا مارچ میں جا کر. اور اس سپر ایمرجنسی کے دوران آئی گیو دی اوپینین دی اونلی افسر آئی واز. میں نے کہا یہ آپ لگائیں گے کدھر سپر ایمرجنسی, شہر میں تو ہم جا ہی نہیں سکتے. ان دنوں یونیفارم میں جانا منع تھا شہر میں. تو انہوں نے کہا جی, میں نے کہا یہ آپ نہیں, آپ نے پہلے چودھری افتخار کو ہٹایا چیف جسٹس آف پاکستان کو, تو ایک موومنٹ چل نکلی, پھر آپ کو بحال کرنا پڑا. اب جب انہوں نے دیکھا کہ فیصلہ آنے والا ہے کہ مشرف صاحب الیکشن نہیں لڑ سکتے, تو انہوں نے 90 جج گرفتار کرنے کا فیصلہ کیا. یہ ہمیں پتہ چلا تو ہم نے کہا یہ کام نہ کریں, ایک جج تو آپ سے سنبھالا نہیں گیا, 90 جج اریسٹ کریں گے تو کیا بنے گا. تو مجھے لیٹر مل گیا صبح میں آفس گیا کہ یو ہیو بین ریٹائرڈ, یو ہیو رینڈرڈ ویلیوبل سروسز ٹو دی آرمی. تو میں نے فون کیا ایم ایس برانچ میں کہ نارملی آرمی کی پریکٹس ہے کہ 3 مہینے پہلے ایڈوانس نوٹس آتا ہے. میں کہا جی مجھے تو آپ نے ایڈوانس نوٹس ہی نہیں دیا, واٹ ہیپنڈ. اور مجھے میرے تو 5 سر کہتا نہیں, بس جنرل صاحب ڈیسائیڈڈ کہ یو ہیو بین ریٹائرڈ. آپ نہ تو ایفیڈیوٹ دیتے ہیں نہ کوئی کام, جو ہم بتائیں وہ آپ ہر کام میں آپ مرضی. میں کہا میں تو آئین اور قانون کے مطابق کروں گا, میری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑا, I'll just leave and said goodbye to the army. لیکن دے ریلائز ود ان 24 hours. نیکسٹ ڈے مجھے پھر کور میں بلایا گیا, کور ہیڈ کوارٹر نے کہا کہ ہم آپ کو ایڈوائزر لے لیتے ہیں, سیولین ایڈوائزر ٹو دی کور کمانڈر, یا ڈی ایچ اے میں ڈائریکٹر لیگل لے لیتے ہیں. میں کہ نہیں, آئی ول ناٹ ڈو دی جاب. آپ کو میں ایک یونیفارم میں پسند نہیں آیا تو بھئی سیولین تو آپ مجھے کل 11 بجے دن میں کہہ دیں گے یو لیو دی آفس, اور میں کروں گا تو وہی جو آئین اور قانون کہتا ہے. سر اللہ کا تحفہ ہیں آپ پاکستان کے لیے, اور آپ کا نام انعام الرحیم, رحیم کا انعام ہے. آپ میرے ساتھ رہیے گا. ہم سیکنڈ پورشن میں 2-3 چیزیں اور آپ سے کلیئر کرنا چاہتے ہیں. پلیز اسٹے ٹیونڈ.